ایم اے فائنل اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے اور میں تشبیب کے تقریباً آخری حصے تک آ گیا ہوں۔ میں نے کل گفتگو اس شعر پر تمام کی تھی: سبز فام ان دنوں آتا ہے نظر، ہر گلرو خواہ ہو شیخ پسر خواہ ہو فرزند مغل۔ اور آج اسی سے آگے مجھے کچھ اشعار پڑھانے ہیں۔ جوہری کو چمنستان جہاں میں اس فصل آ گیا، لال و زمرد کے پرکھنے میں خلل۔ کہتا ہے یہ جو بہار کا موسم ہے، اس بہار کے موسم میں دنیا کے باغ میں جوہری کو لال و زمرد کے پرکھنے میں خلل پڑ رہا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے جوہری کہ لال کیا ہے اور زمرد کیا ہے، پرکھ نہیں پا رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تمیز نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ اس بہار میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ لال زمرد معلوم ہو رہا ہے اور زمرد لال معلوم ہو رہا ہے۔ تا کجا شرح کروں میں کہ بقول عرفی، اخگر از فیض ہوا سبز شود در منقل۔ تا کجا، تا مانے تک، کجا مانے کہاں، تا کجا کہاں تک، شرح کروں میں، کہتا ہے میں کہاں تک جو ہے وہ اس بات کی تفصیل بیان کروں، اس بات کو ایلیبریٹ کروں، اس کی وضاحت کروں کہ بقول عرفی، کہ فارسی کے مشہور شاعر عرفی کے مطابق، اخگر از فیض ہوا، اخگر ہوا کی مہربانی سے، اخگر کہتے ہیں چنگاری کو۔ کہتا میں کہاں تک اس بات کی وضاحت کروں کہ چنگاری ہوا کی مہربانی سے سبز شود در منقل، ہری ہو رہی ہے، در منقل، منقل میں، انگیٹھی میں، سیگڑی میں۔ کہتا میں اس بات کو کہاں تک جو ہے وہ بیان کروں، عرفی کے مطابق ہوا کی مہربانی اتنی ہے کہ اس ہوا کی مہربانی سے سرخ چنگاری بھی انگیٹھی میں جا کے ہری ہو جا رہی ہے، سبز شود در منقل۔ کہتا یہ سبز ہو جا رہی ہے، ہری ہو جا رہی ہے، در منقل، انگیٹھی میں، سگڑی میں جا کے۔ نسبت اس فصل کو پر کیا ہے سخن سے میرے، ہے فضا اس کی تو دو چار ہی دن میں فیصل۔ اب شاعر یہاں سے گریز کے لیے جو ہے وہ موقع تلاش کر رہا ہے۔ کہتا ہے نسبت اس فصل کو، کہتا ہے یہ جو موسم بہار ہے، یہ جو فصل بہار کی فصل ہے، اس کو میری شاعری سے کیا تعلق، نسبت اس فصل کو پر کیا ہے سخن سے میرے، کہتا ہے میرے سخن سے اس کو کیا تعلق ہے، اس موسم بہار کا جو ہے وہ میری شاعری سے کیا تعلق ہے۔ ہے فضا اس کی
تو 2-4 ہی دن میں فیصل. کہتا ہے اس کی فضا تو 2-4 دن میں جو ہے وہ فیصل ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، دور ہو جانے والی ہے، چلی جانے والی ہے، اس کی جدائی آ جانے والی ہے. اور میرا سخن آفاق میں تا یوم قیام. اب دیکھیے یہ شعر جو میں نے ابھی پڑھایا، یہ اور اس کے بعد کا شعر، یہ دونوں قطع بند ہیں. اسی لیے جو ہے وہ متن آپ دیکھ رہے ہوں گے، اشعار کے درمیان ایک چھوٹا سا قاف لکھا ہوا. یہ قاف قطع بند اشعار اگر شاعر شعر اپنے قصیدے میں، غزل میں، مثنوی میں استعمال کرتا ہے تو یہ ایک علامت لکھ دیتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت رہے اور وہ چاروں مصرے ایک ساتھ پڑھ کے مطلب سمجھ لیں. تو سودا کا یہ شعر اور اس کے بعد کا شعر قطع بند ہے. کہتا ہے اس فصل کو، اس موسم بہار کو میری شاعری سے کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی فصل تو، اس کی فضا تو، اس کی رنگینی تو 2-4 دن میں ختم ہو جانے والی ہے، بہت جلد مٹ جانے والی ہے. اور میرا سخن آفاق میں تا یوم قیام. کہتا اور میری شاعری دنیا میں تا یوم قیام، قیامت کے دن تک رہے گا سبز بہر مجمع و ہر یک دنگل. کہتا ایسا ہی ہرا بھرا رہے گا، ایور گرین رہے گا، ایسا ہی تازہ، دلکش، دل کو لبھانے والا رہے گا. بہر مجمع، چاہے کسی مجمع میں پڑھیے، وہ ہر یک دنگل، اور کسی جو ہے وہ بھیڑ میں، ہجوم میں، جم غفیر میں پڑھیے. میرا کلام جو ہے، میری شاعری جو ہے وہ کہیں پڑھی جائے، کسی خطۂ زمین میں پڑھی جائے، کسی طرح کے لوگوں کے درمیان پڑھی جائے، ہر جگہ وہ دلکش، تازہ اور پر اثر رہے گی. تا ابد طرز سخن کی ہے میرے رنگینی، جلوے رنگ چمن جاوے گئے کان میں ڈھل. کہتا ہے ہمیشہ، تا ابد، ہمیشہ ہمیشہ طرز سخن کی ہے میرے رنگینی. کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ میرے سخن کا جو طرز ہے، اس کی رنگینی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے. میری شاعری کا جو ڈھنگ ہے، اس میں جو رنگینی اور دلکشی اور حسن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جلوے رنگ چمن جاوے گئے کان میں ڈھل. کہتا ہے یہ جو باغ کا حسن ہے، باغ کے پھولوں کا حسن ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اور ہمیشہ رہنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہت دن تک رہنے والا بھی نہیں ہے. جاوے گا ایک آن میں ڈھل. کہتا یہ تو ایک پل میں ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ڈھل جائے گا. ابھی ہے اور ابھی ختم ہو جائے گا. جلوے رنگ چمن. کہتا ہے چمن کے رنگ کا جو جلوہ ہے، جو حسن ہے، یہ ایک پل میں جو ہے وہ ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس پر زوال آ جائے گا. نام تلخی نہیں مجھ سخن میں جز شیرینی، یک طرف نار گلستہ میں ہے یکسو حنظل. کہتا اور اس باغ کی چیزوں سے میری شاعری کو کوئی نسبت
اس لیے بھی نہیں ہے کہ میری شاعری میں، میرے سخن میں نام کے لیے بھی، نام ماتر کو بھی، کہنے بھر کے لیے بھی جو ہے وہ کڑواہٹ نہیں ہے. جس شیرینی، علاوہ شیرینی کے میرا کلام بڑا میٹھا ہے، بڑا دلکش ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کے مزاج کو جو ہے وہ ناگوار گزرے، ناپسند ہو. سب پسند کرنے والے ہیں. یک طرف نار گلستہ میں ہے، یکسو حنظل. کہتا اور یہ باغ جو ہیں ان میں ایک طرف آپ کو جو ہے وہ نار ملے گا اور ایک طرف حنظل ملے گا. اب وہ نار سے مراد شاعر کی گلنار ایک پھول ہوتا ہے، یہ بالکل آگ کی طرح کا ہوتا ہے، سرخ. اب وہ نار آگ کو بھی کہتے ہیں، جہنم کو بھی کہتے ہیں. تو کہتا ہے یہ جو گلستہ ہے یہاں آپ کو جو ہے وہ ایک طرف نار ملے گا اور ایک طرف حنظل ملے گا، کڑوا پھل ملے گا. اور میری شاعری میں جو ہے وہ نہ کڑواہٹ ہے، نہ آگ ہے، نہ گرمی ہے، نہ جو ہے وہ تلخی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہیں برو مند سخنور میرے ہر مصرے سے. کہتا ہے جتنے بھی شاعر ہیں وہ میرے مصروں سے برومند ہیں، پھلدار ہیں. میرے مصروں سے ان کے مصرے جہاندار ہو رہے ہیں. وہ میرے مصروں سے ہیں برومند سخنور میرے ہر مصرے سے. کہتا ہے دوسرے شاعروں کے کلام میں جو ہے وہ حسن میرے مصروں سے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. ان کی شاعری میں جو ہے وہ مزہ میری وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. مصرعِ صرف سے پایا ہے کسی نے بھی یہ پھل. کہتا بھلے باغ میں جو ہے وہ صرف کا درخت ہو، بالکل سیدھا. کہتا اس مصرعِ صرف سے کسی نے ایسے پھل پائے ہیں جیسے پھل میرے مصروں سے جو ہے وہ شاعروں کو ملتے ہیں. ہو جہاں کے شعراء کا میرے آگے سرسبز، نہ قصیدہ نہ مخمس نہ ربائی نہ غزل. کہتا ہے دنیا کے شاعروں کا کلام میرے سامنے جو ہے وہ سرسبز نہیں ہو سکتا. کسی شاعر کی شاعری کا چراغ میری شاعری کے آگے نہیں جل سکتا. ہو جہاں کے شعراء کا میرے آگے سرسبز. کہتا ہے دنیا کے شاعروں کا کلام میرے کلام کے سامنے ہرا بھرا ہو، ناممکن. نہ قصیدہ نہ مخمس نہ ربائی نہ غزل. کہتا چاہے وہ قصیدہ کہیں، چاہے مخمس کہیں، چاہے ربائی کہیں، چاہے غزل کہیں، کچھ بھی میرے سامنے جو ہے وہ دنیا کے شاعروں کا سرسبز نہیں ہو سکتا. میری شاعری کے سامنے کسی بھی جو ہے وہ شاعر کا کلام جو ہے وہ سرسبز ہرا بھرا نہیں ہو سکتا. اور اب یہاں سے شاعر جو ہے وہ گریز کرتا ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کنہ عز و جل. کہتا میری شاعری میں جو تازگی آپ کو دکھ رہی ہے یہ اس میرے ممدوح کا فیض ہے مجھے فیض سخن. کہتا یہ فیض
یہ کرم جو میری شاعری پر ہے، اس کی مداحی کا فیض ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کہتا ہے، اس کی مدح کا جو ہے وہ یہ کرم ہے۔ میں جو اس کی مداحی میں اپنے ممدوح کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، اس کی مداحی کا جو ہے وہ یہ اثر ہے کہ میری شاعری کا عالم یہ ہے کہ اس کے سامنے کسی کا چراغ جلتا نہیں۔ کس کی مداحی کا؟ ذات پر جس کی مبرہن کنہ عز و جل، کہتا ہے اللہ کی عزت و بزرگی جس کی حقیقت کو دلیلوں سے ثابت کر رہی ہے، یعنی جس ممدوح کی مدح خود پروردگار مختلف جو ہے وہ آیتوں کے ذریعے، مختلف طرح سے دلیلوں کے ذریعے کر رہی ہے، اس ذات کا فیض ہے، جس ذات کی مدح و ثنا جو ہے وہ خود پروردگار کر رہا ہے۔ ذات پر جس کی مبرہن کنہ عز و جل، کہتا ہے عزت و جلالت کا مالک پروردگار اللہ، جس کی تہ کو، جس کی حقیقت کو دلیلوں سے ثابت کر رہا ہوں، اس کی مداحی کا فیض جو ہے وہ مجھے ملا ہوا ہے۔ مہر سے جس کی منور ہے دل یوں خورشید، کہتا ہے جس کی محبت سے، جس کی روشنی سے، جس کی کرن سے، مہر سورج، آفتاب، شمس، پیار، محبت بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے مہر سے جس کی، کہتا ہے جس کی روشنی سے منور ہے دل، کہتا ہے میرا دل جو ہے وہ روشن ہے۔ جوں خورشید، کہتا ہے جیسے خورشید اس کی روشنی سے جو ہے وہ روشن ہے، ویسے ہی میرا دل اس کی جو ہے وہ روشنی سے منور ہے۔ رو سیاہ کینے سے جس کے رہے مانند زحل، کہتا ہے اور جس کی عداوت سے، جس کے بغض سے چہرہ کالا ہو، کیسے؟ مانند زحل، زحل کی طرح جو ہے وہ رو سیاہ کینے سے جس کے رہے مانند زحل، کہتا ہے جس کے کینے سے، جس کی عداوت سے، جس کی دشمنی سے چہرہ ویسے کالا رہے جیسے جو ہے وہ زحل ہوتا ہے، اور جس کی روشنی سے دل یوں منور رہے جیسے سورج روشن اور منور رہتا ہے۔ جس کی محبت میں دل اس طرح روشن رہے جیسے جو ہے وہ سورج روشن، اور جس کی عداوت میں چہرہ اس طرح کالا ہو جیسے جو ہے وہ زحل۔ بغض جس کا کرے چوں مور سلیماں کو ضعیف، مور کو حب سے ملے جس کے بلوں کا سا بل، بغض جس کا کرے چوں مور سلیماں کو ضعیف، کہتا ہے جس کی عداوت، جس کی دشمنی سلیماں کو اس طرح کمزور کر دے جیسے مور، چیونٹی، کہتا ہے جیسے چیونٹی بہت حقیر کمزور جانور ہے، ویسے ہی اس کی دشمنی جو ہے وہ جناب سلیمان کو بھی کمزور بنا دے، چیونٹی کی طرح جو ہے وہ حقیر کر دے۔ بغض جس کا کرے جوں مور، کہتا ہے جس کی دشمنی جو ہے وہ کر دے مور کی طرح، سلیمان جیسے بادشاہ کو بھی جو ہے وہ کمزور۔ مور کو حب سے ملے جس کے بلوں کا سا بل، کہتا ہے دشمنی تو جو ہے وہ سلیمان جیسے جو ہے وہ طاقتور بادشاہ کو بھی چیونٹی کی طرح کمزور بنا دے، اور جس کی محبت چیونٹی کو بھی جو ہے وہ پہلوانوں کی سی جو ہے وہ طاقت دیتے۔
مور کو حب سے ملے، کہتا ہے مور کو، چیونٹی کو محبت سے ملے، جس کے بلوں کا سا بل، جس کے جو ہے وہ محبت سے چیونٹیوں کو بھی جو ہے وہ پہلوانوں سے جیسی جو ہے وہ طاقت مل جائے، تندرستی مل جائے۔ بس جناب علی آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، باقی کل